بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگوں نے اس سبق کا سوال نمبر 5 حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، درست جملے کے سامنے یہ نشان ٹک لگائیے اور غلط جملے کے سامنے یہ نشان کراس لگائیے۔ تو اسٹوڈنٹس، جو درست جملے ہوں گے ان کے سامنے ہم لوگوں نے ٹک لگانا ہے اور جو جملے غلط ہوں گے ان کے سامنے ہم نے کراس کا نشان لگا دینا ہے۔ تو نمبر 1، گندے بچے کی لوگ عزت کرتے ہیں۔ آپ نے اسٹوڈنٹس ریڈنگ میں بھی پڑھا تھا کہ گندے بچے کو کوئی بھی اپنے پاس نہیں بٹھاتا، سب لوگ اچھے بچوں کی اور صاف ستھرے بچوں کی عزت کرتے ہیں۔ تو یہ جملہ کراس ہے، تو یہاں پر آپ نے کراس کا نشان لگانا ہے۔ نمبر 2، صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ صفائی کو ہمارا آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے، تو اس کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں گے، یہاں ٹک آئے گا۔ نمبر 3، ہمیں کبھی کبھی اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس، یہ بات بالکل غلط ہے، ہمیں ہمیشہ ہی اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، تو اس کے سامنے کراس کا نشان لگائیں گے، یہ غلط جملہ ہے۔ نمبر 4، اچھی صفائی کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمیں صفائی کے بارے میں ہمیشہ جاننے کے لیے مطالعہ اور مختلف مضامین کو مد نظر رکھنا چاہیے، تو یہاں پر آپ ٹک کا نشان لگائیں گے۔ سوال نمبر 6 دیکھیں، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ الفاظ اور متضاد کسے کہتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن کے معنی ان کے الٹ ہوں انہیں ہم الفاظ متضاد کہتے ہیں، جن کے معنی الٹ ہوتے ہیں۔ آئیے اب ہم نیچے دیے گئے الفاظ اور ان کے متضاد کی دہرائی کرتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے تندرست۔ تندرست کا کیا ہوگا؟ بیمار۔ صفائی گندگی۔ صحت بیماری۔ ضروری غیر ضروری۔ بچہ بوڑھا۔ عزت ذلت۔ اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 7 ہے، خوش خط لکھیں۔ آپ سب لوگوں نے پہلے ہی اس لائن کو اپنی کتاب پر خوش خط لکھا ہوگا۔ اب آپ نے اس لائن کو دوبارہ سے دہرانا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کتابیں، بستے اور ہاتھ وغیرہ صاف رکھیں۔ اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 8 ہے، املا۔ اساتذہ کرام آخری پیراگراف کو املا کے طور پر لکھوائیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے ریڈنگ میں جو آخری پیراگراف ہوگا اس کو یہاں پر املا کے طور پر لکھنا ہے۔ اس کا یہ ایک فائدہ ہوگا کہ آپ کو درست تلفظ کے ساتھ لفظ لکھنے آئیں گے اور آپ کی املا میں جو چھوٹی چھوٹی اغلاط ہوتی ہیں ان میں بھی کمی آئے گی۔ اسٹوڈنٹ، سرگرمیاں دیکھیں۔ تمام بچے صفائی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو اپنی کاپی میں جلی حروف میں لکھیں گے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث جو صفائی کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، آپ کی ریڈنگ میں بھی ہیں، آپ نے ان کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اسٹوڈنٹس اس پورے چیپٹر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس تمام چیپٹر کو دوبارہ سے ریوائز کرنا ہے اور زبانی یاد کرنا ہے۔